بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو جڑی ہوئی بہنیں، کیا ایک شوہر کافی ہے؟ ذیل میں جس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر کئی سال سے ایک گروہ مصنف کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتا چلا آ رہا ہے کہ اس نے جمع بین الختین کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اب اگر ہر شخص خود سے پڑھ کر رائے قائم کر سکتا ہے کہ اس افطرا کی حقیقت کیا ہے۔ سوال: مندرجہ ذیل سطور بغرض جواب ارسال کی جا رہی ہیں، برائے کرم کسی ملاقاتی کے ذریعے جواب بھجوا کر ممنون فرمائیں۔ بہاولپور میں دو توامل لڑکیاں متحد الجسم ہیں، یعنی پیدائش کے وقت ان کے کندھے، پہلو اور کولہے کی ہڈی تک آپس میں جڑے ہوئے تھے اور کسی طریقے سے انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پیدائش سے لے کر جوانی تک وہ ہمیشہ ایک ساتھ چلتی پھرتی ہیں۔ انہیں بھوک ایک ہی وقت میں لگتی ہے، پیشاب و پاخانے کی حاجت بھی ایک ہی وقت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے ایک کو کوئی عارضہ لاحق ہو تو دوسری بھی اسی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں کا نکاح ایک مرد سے ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر بیک وقت دونوں ایک مرد کے نکاح میں آ سکتے ہیں تو اس کے لیے شرعی دلیل کیا ہے؟ مقامی علماء نہ ایک مرد سے نکاح کی اجازت دیتے ہیں اور نہ دو مردوں سے۔ ان کے مطابق ایک مرد سے دونوں کا نکاح قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اور تمہیں حرام ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا ہو۔ النساء۔ اس حکم کو بنیاد بنا کر اگر ان دونوں متحد الجسم عورتوں کو دو مختلف مردوں کے نکاح میں دے دیا جائے تو درج ذیل مشکلات پیش آئیں گی، جن کی وجہ سے علماء نے سکوت اختیار کیا ہے۔ نمبر 1، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ایک مرد اپنی جنسی تعلقات کو صرف اپنی نامزد بیوی تک محدود رکھے گا اور دوسری متحد الجسم عورت سے جو اس کی بیوی نہیں ہے تعارض نہیں کرے گا؟ نمبر 2، وہ دوسری عورت جو اپنی بہن کے ساتھ جسمانی طور پر جڑی ہوئی ہے کیا زوجی تعلق کے وقت متاثر نہیں ہوگی؟ نمبر 3، دو مردوں سے ایسا نکاح جس میں دونوں عورتیں جنسی تعلقات کے وقت متاثر ہوں، ان کی شرم و حیا مجروح ہو اور ان میں رقیبانہ جذبات پیدا ہوں، کیا نکاح کی اس روح کے خلاف نہیں جس میں فرمایا گیا ہے اور تمہارے درمیان محبت و رحمت رکھ دی؟ الروم۔ اور اسی عورت سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے۔ الاعراف۔ نمبر 4، نکاح کا ایک اہم مقصد افزائش نسل ہے اور اس کے ساتھ والدین اور اولاد کے درمیان محبت و شفقت بھی۔ دو مردوں سے ایسا نکاح ان تمام مقاصد کو مجروح کر دیتا ہے۔ مزید مفاسد بھی ہیں جن کے ذکر کو یہاں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ برائے کرم شریعت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل پیش فرمائیں تاکہ تذبذب دور ہو، والدین ان لڑکیوں کا نکاح کر سکیں اور وہ فتنہ رک سکے جو ان کے جوان ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ جواب: ان دونوں لڑکیوں کے معاملے میں 4 ممکنہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک کا نکاح الگ الگ مرد سے کیا جائے۔ نمبر 2، ایک کا نکاح کیا جائے اور دوسری کو بغیر نکاح کے رکھا جائے۔ نمبر 3، دونوں کا نکاح ایک ہی شخص سے کیا جائے۔ نمبر 4، دونوں ہمیشہ کے لیے نکاح سے محروم رہیں۔ پہلی 2 صورتیں صریحاً ناجائز، غیر معقول اور ناقابل عمل ہیں، لہذا ان پر بحث کی ضرورت نہیں۔ باقی رہ گئی تیسری اور چوتھی صورتیں۔ مقامی علماء کا کہنا ہے کہ تیسری صورت قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے صرف چوتھی صورت ہی قابل عمل ہے۔ بظاہر یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ دونوں لڑکیاں تمام بہنیں ہیں اور قرآن کا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ وہ دو بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، مگر اس پر 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کیا یہ ظلم نہیں کہ ان لڑکیوں کو نکاح سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے؟ نمبر 2، کیا قرآن کا یہ حکم اس مخصوص اور نادر صورت پر بھی لاگو ہوتا ہے جس میں یہ لڑکیاں پیدائشی طور پر مبتلا ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس مخصوص حالت کے لیے نہیں بلکہ عام حالات کے لیے ہے جہاں 2 بہنیں الگ الگ وجود رکھتی ہوں اور انہیں ایک مرد خود جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ عام حالات کے لیے قانون دیتا ہے، شاذ و نادر یا غیر معمولی حالات کو استثناء پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی نظیر روزے کے حکم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ البقرہ 187۔
یہ حکم ان علاقوں کے لیے جہاں دن رات کا چکر 24 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، لیکن قبطی علاقوں میں جہاں کئی کئی مہینے دن رات رہتی ہے وہاں بھی یہی صورت یوں کا تو لاگو نہیں کیا جاتا، وہاں فقہی بصیرت سے کام لے کر مناسب وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان تمام لڑکیوں کے معاملے میں بھی فقہی بصیرت سے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ ان کا نکاح نہ کرنا یا دو مرتبہ نکاح کی تجویز غلط ہے، اس کے بجائے قرآن کے حکم جمع بین الخطین کے منشا کو مد نظر رکھا جائے۔ اس حکم کا مقصد سوکھوں کے درمیان حسد، رقابت اور جھگڑے سے بچانا ہے۔ اگر ان دونوں لڑکیوں کو یہ بات سمجھا دی جائے اور وہ دونوں رضامندی سے ایک ہی شخص کے نکاح پر راضی ہوں تو ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، بصورت دیگر وہ تجرد کی زندگی اختیار کر لیں۔ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد شوہر ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں دونوں ہی اس سے جدا ہو جائیں گی، ایک طلاق کی بنا پر اور دوسری اس لیے کہ اب وہ شوہر کے لیے اجنبی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ رہائش یا تعلقات رکھنے کی شرعی اجازت نہیں۔ ایسی صورت میں دوسری لڑکیوں کو خلا کا حق حاصل ہوگا اور اگر شوہر انکار کرے تو عدالت کو خلا دلوانا ہوگا۔ یہ لڑکیاں پیدائشی حالت کی وجہ سے ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انفرادی نکاح ممکن نہیں، ان کا نکاح بھی ایک ساتھ ہوگا اور طلاق بھی۔